بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلٌّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تُخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَعْيُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا۔ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ولا تمش في الأرض مرحا، زمین پر اترا کر رکڑ کر مت چلو۔ انک لن تخرق الارض، تمہارے اکڑ کر چلنے سے کوئی زمین پھٹ نہیں جائے گی، یعنی متکبرانہ چال اختیار نہ کرے، مناسب اور شریفانہ انداز میں چلے۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور تم اکڑ کر کوئی پہاڑوں سے بلند نہیں ہو جاؤ گے۔ تم سے تو پہاڑ بھی اونچے کھڑے ہیں، اونچا کھڑا ہونا یا اکڑنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور تمہارے اکڑ کر اور اترا کر چلنے سے کوئی زمین نہیں پھٹ جائے گی۔ صرف انسانی مزاج، اس کا اپنا مزاج متاثر ہوتا ہے، اور تکبر کا کوئی انداز بھی اللہ کریم کو پسند نہیں۔ تکبرانہ انداز میں معاشرے میں بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور فساد کی بنیاد پڑتی ہے۔ تو یہ پچھلی 8-10 آیات میں اللہ کریم نے انسانی رویوں پہ ارشاد فرمایا ہے کہ کس طرح کے رویے اختیار کیے جائیں۔ فضول خرچی نہ کریں، دولت ضائع بھی نہ کریں، اور کنجوس بھی نہ بن جائیں، بلکہ اعتدال رکھیں۔ حلال جائز ذرائع سے دولت حاصل کریں، حلال اور جائز مقامات پر مناسب طریقے سے خرچ کریں۔ اسی طرح افلاس کے ڈر سے بچوں کو قتل نہ کریں، بدکاری کے قریب مت جائیں، اور اللہ نے جن کو زندگی دی ہے اللہ کے حکم کے بغیر انہیں قتل نہ کیا جائے۔ اسی طرح یتیم اور کمزور کا مال ناجائز طریقے سے کھانے کی کوشش نہ کریں۔ جو وعدے کرتے ہیں وہ شریعت کے مطابق اور جائز کریں، اور اپنے عہد پر قائم رہیں، اپنا عہد نبھائیں۔ لین دین میں ڈنڈی نہ ماریں، پورا تولیں، پورا دیں، پورا لیں،
جن باتوں کی خبر نہ ہو، سنی سنائی باتوں پہ کوئی طوفان کھڑا نہ کریں، اس لیے کہ سمع، بصارت اور فواد ان سب کا محاسبہ ہوگا۔ یہ علم کے ذرائع ہیں، بندہ سن کر علم حاصل کرتا ہے، دیکھ کر کرتا ہے، اور انتہائے قلب سے۔ یہ دو مادی ذرائع ہیں، بصارت اور سماعت، اور فواد باطنی ذریعہ ہے، لطیفہ ربانی ہے جو عالم امر کا ہے اور انسان کے دل میں ہے، اور یہ شرف صرف انسان کو ہے۔ یہ ذریعہ علوم الہیات کے حاصل کرنے کا ہے۔ تو فرمایا جب تمہیں یہ ذرائع دیے، استعمال کرنے کی توفیق بخشی اور مہلت بخشی، تو ان کا حساب بھی ہوگا کہ کانوں سے کیا سنا، آنکھوں سے کیا دیکھا، حق اور باطل میں تمیز کی یا نہیں، سچ اور جھوٹ میں تمیز کی یا نہیں، اور جو فواد ہے، لطیفہ قلب ہے، اس سے کتنے علوم حاصل کیے، اس کا بھی حساب ہوگا۔ اور زمین پر اکڑ اکڑ کر مت چلو، یعنی متکبرانہ انداز مت اپناؤ کہ تمہارے چلنے سے، اکڑنے سے نہ زمین پھٹے گی، نہ تم پہاڑوں سے بلند ہو جاؤ گے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، اور یہ دانائی کی باتیں ہیں جو تمہارے پروردگار نے تمہیں تعلیم فرمائی۔ ان سب باتوں کا اندازہ کر کے اور ایک ذہن میں ایک تصویر بنا کر دیکھیں تو کتنا خوبصورت معاشرہ بنتا ہے۔ یہ اکڑ کر چلنے کی بات صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی زمین پر اکڑ کر چلتا ہے، یہ بھی اس میں آ جاتا ہے کہ ایک بندے نے جانا ہے اور اس کے ساتھ 50 گاڑیاں آگے ہیں، 50 پیچھے ہیں، مخلوق کا راستہ بند ہے۔ یہ سارا اکڑ کر چلنے میں آ جاتی ہیں چیزیں، اور انسان کو اپنے عاجزی کا اور اپنی کمزوری کا احساس رہنا چاہیے۔ کسی کے پاس اقتدار آ جائے یا دولت آ جائے یا طاقت آ جائے تو یہ ساری وقتی باتیں ہیں۔ بڑے بڑے طاقتور کمزور ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے دولت مند بھوکے ہو جاتے ہیں، صاحب اقتدار سے اقتدار چھن بھی جاتا ہے اور حکمران قیدی بھی بن جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آنے جانے والی ہیں، ان پر تکبر نہیں کرنا چاہیے اور دوسری مخلوق کے سامنے اکڑنا نہیں چاہیے۔ اگر یہ اخلاقیات جو قرآن نے تعلیم فرمایا ہے، معاشرہ ان پر استوار ہو تو کتنا خوبصورت معاشرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف یہ چیزیں پہنچائی نہیں، بلکہ ان پر ایک معاشرہ، ایک ریاست، ایک سلطنت تعمیر فرمائی اور چشم عالم کو دکھایا کہ یہ مثالی معاشرہ ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور کبھی بھی کسی حال میں بھی اللہ کا کوئی شریک مت بناؤ۔ کسی میں ذات اور صفات میں اللہ کی شراکت کی کوئی استعداد نہیں ہے۔ اللہ واحد ہے، اپنی ذات میں بھی، اپنی صفات میں بھی، لا شریک ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ احد ہے۔ احد وہ اکائی ہوتی ہے جو آگے تقسیم نہیں ہو سکتی۔ واحد، ایک انگلی کو بھی واحد کہہ سکتے ہیں، لیکن پھر اس میں کھال ہے، گوشت ہے، ہڈیاں مختلف ہیں، نسیں ہیں، رگیں ہیں، چھوٹی بڑی خون ہے، بہت سے اجزاء سے ایک واحد انگلی ہے۔ تو واحد کو پھر ٹکڑے کیا جائے۔ احد وہ اکائی ہوتی ہے جو غیر منقسم ہو، جس کو آگے تقسیم نہ کیا جا سکے۔ تو اللہ احد، اللہ ایک ایسی ذات ہے جس کا کوئی شریک، کوئی حصہ دار، کوئی اس جیسا، نہ ذات میں نہ صفات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اور انسان کمزور مزاج ہے۔ وہ کہتے ہیں نا محاورہ ہے اردو کا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، کہ کوئی ڈوب رہا ہو تو اسے تنکا بھی نظر آئے تو اسے بھی ہاتھ مارتا ہے کہ شاید میں اس کے سہارے بچ جاؤں، حالانکہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ تنکا اس کی کیا مدد کرے گا۔ اسی طرح بحر حیات میں، زندگی کے اس تلاطم خیز سمندر میں انسان جب وقت گزارتا ہے تو ذرا سی کوئی مشکل آ جائے تو
بے پناہ سہارے تلاش کرتا ہے، کبھی اس در پہ کبھی فرمایا نہیں، ہر مشکل کا حل اللہ کریم کے پاس ہے، ہر حال میں اس واحد لا شریک پر بھروسہ کرو، اسی کو پکارو، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی خلوص دل سے اطاعت کرو۔ تو کبھی بھی کسی حال میں بھی اللہ کے ساتھ اس کی ذات یا اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ جانو، چونکہ یہ ایسا جرم ہے کہ یہ اکیلا جرم بندے کو ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں پھینکنے کے لیے کافی ہے۔ یہ تو ہر برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، ہر برائی گمراہی ہوتی ہے، ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے، اور گمراہی جہنم میں جائے گی۔ لیکن یہ ذات یا صفات میں شرک کرنا تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی بندہ کر نہیں سکتا، کوئی اچھا کام بھی کرے تو وہ قبول نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے لیے خالص تو ہے نہیں، اللہ کے ساتھ تو اس نے شرک کر رکھا ہے۔ تو یہ اکیلا جرم بندے کو دوزخ کی دہکتی ہوئی آگ میں ذلت و رسوائی کے ساتھ پھینکنے کا سبب بن جاتا ہے، اس کی طرف مت جاؤ۔ فرمایا دیکھو تم کیسے، یعنی شرعی اعتبار سے تو کفر کے جو کافروں کے عقائد اور نظریات وہ باطل ہیں ہی، عقلی طور پر بھی باطل ہوتے ہیں۔ اب بعض مشرکین عرب جو تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ تمہیں تو بیٹے دیتا ہے اور یہ مانتے ہو کہ اولاد اللہ دیتا ہے، اور اگر بیٹی ہو تو اسے قتل کرنے پہ تل جاتے ہو اور اس سے جان چھڑانے پہ تل جاتے ہو اور منہ لٹکا کر بیٹھ جاتے ہو، بیٹی کو پسند نہیں کرتے، تو اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں بنا لیں تم نے۔ یعنی یہ تو عقلاً بھی محال ہے، سوچو تو صحیح کہ تمہیں تو بیٹے پسند ہیں کہ اللہ بیٹے، اور یہ بھی مانتے ہو کہ اللہ دیتا ہے، تو پھر جو اللہ تمہیں بیٹے دیتا ہے اپنے لیے بیٹیاں بناتا ہے، کیا بات کرتے ہو؟ اور اللہ جو کچھ بناتا ہے وہ مخلوق ہے، اولاد ذات کا حصہ ہوتی ہے، ذات سے الگ نہیں ہوتی۔ انسان کا بچہ انسان ہوتا ہے، ہر جانور کا بچہ ویسا ہی ہوتا ہے جیسا ہے، وہی صفات اس میں ہوتی ہیں۔ اللہ کی اولاد ہوتی تو وہ بھی اللہ ہوتی، اس میں الوہیت کی صفات ہوتی، تو الہ تو ایک ہی ہے، واحد و لا شریک ہے، نہ اس کے کوئی والدین ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس جیسا کوئی دوسرا ہے، وہ ایک اکائی ہے جو غیر منقسم ہے۔ اور تم ایسے بیوقوف ہو کہ اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو۔ انکم لتقولون قولا عظیما، تم بہت بڑی جرت کر رہے ہو یہ باتیں کہہ کر، کل کو اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش ہوگے تو سمجھ آئے گی۔ وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، قرآن کریم نے زندگی کے ہر موضوع پر سیدھے راستے کی طرف اور صحیح رویوں کی طرف رہنمائی فرمائی ہے، اور نزول قرآن کا مقصد یہ ہے لِيَذَّكَّرُوا کہ لوگ نصیحت حاصل کریں اور اس پر عمل کریں۔ ہمارے ہاں بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، الحمدللہ کلمہ نصیب ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ لیکن رویے ہمارے بھی یہ ہیں کہ قرآن کریم کو روزمرہ کے امور میں عمل کرنے کے لیے ہم کم ہی پڑھتے ہیں۔ اول تو کوئی پڑھتا ہی نہیں، اور جو پڑھتا ہے وہ بھی صرف رٹا لگایا جاتا ہے، بھاگتا جاتا ہے، پڑھتا جاتا ہے، جی اتنے ختم ہو گئے، اتنے ختم ہو گئے، یا کوئی بیمار ہو تو جی ختم کرا لو قرآن کریم کا، کوئی مر گیا تو جی قرآن کریم پڑھاؤ۔ قرآن کریم زندوں کے لیے نصاب حیات ہے۔ فرمایا نزول قرآن کا مقصد تو یہ ہے
ہم نے قرآن کریم میں ہر طرح کی باتوں پہ رہنمائی فرما دی، لیذکروا، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ اس پر عمل کرو۔ قرآن کریم کو روز پڑھو، تھوڑا پڑھو، زیادہ پڑھو، اس کے معنی سمجھو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو اور اسے اپنا لاہ عمل مرتب کرو، اپنی زندگی کا نصاب بنا لو اور قرآن پر عمل کرو۔ وما یزیدہم الا نفورا، لیکن کفر ایک ایسی مصیبت ہے کہ جو ایمان سے محروم ہے، قرآن پڑھ کر، قرآن سن کر ان کی نفرت اور بڑھتی ہے۔ یعنی جو اسباب ہیں ہدایت کے یا اسباب ہیں حصول علم کے، کفر ایک ایسی مصیبت ہے کہ وہ الٹ جاتی ہے۔ برائی اور گناہ اور بدکاری کی زندگی ایک ایسی مصیبت ہے کہ وہ ذرائع علم الٹ جاتے ہیں، برائی کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں اور بھلائی انہیں کڑوی لگنے لگتی ہے۔ تو فرمایا ایسے بد نصیب بھی ہیں کہ جنہیں قرآن پڑھ کر اور نفرت ہوتی ہے، اس سے فائدہ حاصل کرنے کی بجائے اس سے دور بھاگتے ہیں۔ ذرا انہیں یہ فرما دیجئے، قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، اللہ کے ساتھ اگر کوئی اور بھی شریک ہوتا، کوئی اور بھی اللہ ہوتا، کوئی ذات یا صفات میں شریک ہوتا تو کہیں تو وہ بھی دخل اندازی کرتا، بلکہ وہ تو عرش عظیم پر چڑھ دوڑتا اور سلطنت چھیننے کی کوشش کرتا، کہیں اختلاف کرتا سورج کے بڑھانے گھٹانے میں، کہیں سورج کے طلوع و غروب میں، کہیں گرمیوں سردیوں کے آنے جانے میں، کہیں بارش برسنے نہ برسنے میں، ہواؤں کے چلنے نہ مخلوق کے پیدا کرنے میں، کہیں تو کوئی اختلاف بھی کرتا اور روک دیتا کہ نہیں یہ اس طرح نہیں، اس طرح ہوگا۔ اگر دو صاحب اقتدار ہوں تو کوئی صاحب اقتدار دوسرے کی غلامی نہیں کرتا، اپنی منوانا چاہتا۔ اللہ کے ساتھ بھی اگر کوئی شریک ہوتا یا معبود ہوتا وہ اپنی منوانے کی کوشش کرتا۔ یہ جب سے بنی ہے تب سے بے چوں چراغ کائنات ایک ہی ہستی کے حکم کے مطابق چل رہی ہے، کوئی آج تک اسے روکنے والا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اس کا شریک، کوئی اس جیسا دوسرا ہے ہی نہیں۔ سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا کبیرا، اللہ پاک ہے ان باتوں سے اور بہت بلند ہے ان چیزوں سے جو تم کرتے ہو کہ اس کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک کرتے ہو۔ جو باتیں تم کہتے ہو یہ محض تمہارے کہنے کی باتیں ہیں، اللہ کریم کی عظمت ان سے بہت بلند ہے۔ وہ واحد ہے، احد ہے، لا شریک ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، اور ساری مخلوق کا پروردگار ہے، پالنہار ہے۔ ہر دکھ سکھ اسی کی طرف سے ہے، ہر مصیبت وہی رفع کرتا ہے، ہر نعمت وہی عطا کرتا ہے، اور اسی کی بارگاہ سے مانگا جانا چاہیے۔ تم مادی وسائل کی طرف لپکتے ہو، یہ مادی دنیا بھی تو اس کی مخلوق ہے۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان خود اس کی تسبیح کرتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس کی عظمت بیان کرتے ہیں، اور زمین خود ذاکر ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، اس کی پاکی بیان کرتی ہے۔ ومن فیہن، اور جتنی مخلوق آسمان و زمینوں میں ساری اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ کچھ حضرات نے یہ بھی لکھا ہے، اس طرف بھی گئے ہیں کہ ہر چیز زبان حال سے اللہ کی عظمت بیان کر رہی ہے، یہی اس کا ذکر ہے، لیکن یہاں مراد وہ نہیں ہے۔ یہاں تسبح لہ السماوات السبع، ساتوں آسمان اس کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ قولاً اللہ کا نام لے کر ذکر کرتے ہیں، اور یہ ثابت ہے
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے فرمایا میں اس پتھر کو اب تک پہچانتا ہوں جو مجھ پر سلام پیش کیا کرتا تھا۔ بہت مشہور واقعہ اور معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کنکروں نے آپ کے ارشاد پر ابو جہل کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ کنکروں کا کلمہ پڑھنا آپ کا معجزہ نہیں ہے، ہر ذرہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، یہ تو قرآن میں موجود ہے، لیکن انسانی حواس اور کافر کے مادی حواس قطعاً سن نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ ہے کہ آپ نے کفار کے حواس کو بھی وہ ذکر سنا دیا جو وہ پتھر کر رہے تھے۔ یہ اس سے بڑا معجزہ ہے کہ ہر چیز اللہ کی ذکر کرتی ہے، تسبح لہ ما فی السماوات والارض، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ ذکر تو کنکریاں ویسے بھی کرتی ہیں لیکن کوئی سنتا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ ہے کہ مومن تو مومن کافروں کو بھی سنوا دیا کہ کنکریاں اللہ کا ذکر کر رہی ہیں۔ اسی طرح مسجد نبوی کے ستون کا واقعہ، استن حنان در ہجر رسول نالہا میزت جو اصحاب عقول، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ پھر جب ممبر تیار ہو گیا اور خطبے کے لیے حضور ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو وہ اس طرح رویا سسک اور چیخیں مار کر کے سارے اہل مجلس نے اس کا رونا سنا۔ حضور ممبر سے نیچے تشریف لے آئے، اسے گلے سے لگا لیا، تو پھر بھی وہ ایک دم خاموش نہیں ہو گیا۔ جس طرح بچہ سسکتا سسکتا چپ کرتا ہے اس طرح سے آہستہ آہستہ سسکتا سسکتا خاموش ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قولی طور پر بول کر ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ استن حنانہ جس طرح بولا، جس طرح کنکریاں بولی، یہ الگ بات ہے کہ ہمارے مادی حواس اسے نہ سنیں تو یہ اور بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حیات منحصر ہی ذکر الہی پر ہے۔ جو ذکر چھوڑ دیتی ہے وہ درخت ہو تو سوکھ جاتا ہے، ایندھن بن جاتا ہے، دریا ہو تو خشک ہو جاتا ہے، پہاڑ ہو تو گر جاتا ہے، جاندار ہو تو مر جاتا ہے۔ یہ مجبوری ہے ہر چیز کی، جب تک اس نے دنیا میں اس مادی زندگی میں رہنا ہے اسے اس کا ذرا ذرا ذکر کرے گا، اور یہ غیر اختیاری ہے۔ جو قرب الہی مرتب ہوتا ہے وہ اختیاری ذکر پہ مرتب ہوتا ہے۔ پہاڑ، پتھر، دریا، جنگل، درخت ذکر کرتے ہیں تو یہ وہ ان کا کمال نہیں ہے، یہ ان کی مجبوری ہے، وہ فطری طور پر کرتے ہیں۔ انسان جب کرتا ہے تو بالارادہ کرتا ہے اور عقیدے کی بنیاد پر کرتا ہے، سو یہ الگ بات ہے کہ وہ ترقی درجات کا حامل ہوتا ہے۔ تو تسبح لہ السماوات السبع والارض، ساتوں آسمان، زمین اور جو کچھ ان میں ہے، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی پاکی اور اس کی تعریف بیان نہ کرتی ہو۔ اسی آیہ کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز اللہ کی پاکی، تسبیح و تحمید نہیں کرتی وہ رہتی نہیں۔ کوئی چیز ایسی کائنات میں ہے نہیں جو تسبیح و تحمید نہ کرے اور وہ باقی رہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو چیز تسبیح و تحمید نہیں کرتی وہ ختم ہو جاتی۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہاں تم ان مادی ذرائع سے، ان کانوں سے ان کی تسبیح سن نہیں سکتے، کیونکہ یہ مادی ہیں اور مادے کو استعمال اور مادی چیزیں سننے اور حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ اگر کوئی کسی کو دل کی آنکھیں، دل کے کان، دل کی زبان دے دے تو وہ سن بھی سکتا ہے۔ اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، اور بے شک اللہ بڑا بردبار، حلیم، عاجز مخلوق ہو کر اس کے روبرو اس کی نافرمانی کرتے ہیں وہ برداشت کرتا ہے۔ اس نے جتنی مہلت دی ہے اتنی مہلت دیے رہتا ہے، رزق دیتا ہے، صحت دیتا ہے، روزی دیتا ہے اور قوت کار دیتا ہے، اور فوراً بندے کو پکڑتا نہیں ہے، اور اگر توبہ کر لے تو جتنے جرم کر چکا وہ معاف کر دیتا ہے۔ اِنَّهُ كَانَ حلیمًا غفورا، وہ بردبار بھی ہے
اور معاف کرنے والا بھی ہے۔ کتنے جرائم کرنے کے بعد اگر کوئی رجوع الی اللہ کرتا ہے خلوص دل سے تو اللہ کریم معاف فرما دیتے۔ لیکن جنہوں نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا اور اس کی عظمت کا انکار کر دیا تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ پھر انہیں کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی، حتیٰ کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، قرآن کریم اللہ کا ذاتی کلام ہے، اور کلام میں جس کا کلام ہو اس کی ذاتی کیفیات جو ہیں وہ منعکس ہوتی ہیں۔ اللہ کا کلام ہو تو وہ عظمت الہی کا حامل ہوتا ہے، اس میں وہ کیفیات ہوتی ہیں۔ پھر پڑھنے والے ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کلام اللہ کا ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہو رہا، تو ان کافروں پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ فرمایا یہ چونکہ اللہ سے شرک کرتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کی عظمت کو نہیں، اس جرم کے پاداش میں آپ کے اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا جاتا، یعنی اللہ سے شرک یا اللہ کا انکار اس کی عظمت کا یا کفر اتنا بڑا جرم ہے۔ قرآن پڑھنے والے کو اگر یہ احساس ہو کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ کی ذات نے ارشاد فرمائے، اور یہی وہ الفاظ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے ادا ہوئے، اور مجھے اللہ نے سعادت بخشی ہے کہ میں نور ایمان کے ساتھ انہی الفاظ کو تلاوت کر رہا ہوں۔ یہ ایک کیفیت جسے نصیب ہو جائے اسے لذت آتی ہے قرآن کی تلاوت کی، پتہ چلتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ لیکن بدکاروں پر، کفار پر، بے دینوں پر یہ اللہ کا کلام حضور کی زبان حق ترجمان سے ادا ہو رہا ہوتا ہے، ان پر اثر نہیں کرتا۔ فرمایا یہ ان کے جرائم کی سزا ہے کہ ہم آپ کے اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ آواز تو سنتے ہیں، حضور جب قرآن پڑھتے تھے تو کافر بھی سنتے تھے، اس پر رد عمل بھی دیتے تھے، شرارتیں کرتے تھے، حضور کو ایذا پہنچاتے تھے، انکار کرتے تھے، نہیں مانتے۔ آواز سنتے ہیں لیکن وہ جو کیفیات اس میں ہے وہ ان تک نہیں جاتی، ان کو پردے سے روک دیا جاتا ہے۔ ان کے دل اس قابل انہوں نے نہیں چھوڑے، ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، لہذا اللہ کریم ان کے درمیان اور آپ کے درمیان ایک چھپا ہوا پردہ، حجاب مستورہ، نظر نہ آنے والا ایسا پردہ حائل کر دیتے ہیں کہ انہیں صرف آواز آتی ہے، اس میں جو کیفیات و لذات ہیں وہ ان تک نہیں جاتی۔ اذا قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا، جو آخرت کے اور اخروی زندگی کے اور قیامت کے منکر ہیں ان کے اور آپ کے درمیان ایک چھپا ہوا پردہ ہم حائل کر دیتے ہیں، بہت جو خفیف ہوتا ہے، لیکن وہ ان لذات کو جو قرآن میں ہیں ان کو چھان لیتا ہے، ان تک صرف آواز جاتی ہے، کیفیات نہیں جاتی۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ان کے دلوں پر بھی ایک خاص قسم کا پردہ ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ لذات، وہ کیفیات ان کے دلوں میں نہ پہنچیں۔ وہ ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، ان کے غلط عقائد کی وجہ سے ہوتا ہے، ان کے غلط نظریات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، ان کے کانوں میں بھی ایک ایسا ثقل اور بوجھ ڈال دیتے ہیں کہ انہیں حق سنائی نہیں دیتا۔ اور یہ اللہ کریم کی ناراضگی کا بہت بڑا نقصان ہے جو انسان کو پہنچتا ہے کہ اسے حق سمجھ ہی نہیں آتا، وہ سمجھنے سے قاصر ہو جاتا ہے، اس کے جو ذرائع علم ہے ان کو الٹا دیا جاتا ہے، انہیں برائی بھلی لگنے لگ جاتی ہے اور بھلائی کڑوی لگنے لگ جاتی ہے، اور یہ انتہائی غضب الہی کا شکار ہو جاتا ہے بندہ۔
وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، جب آپ اللہ کی عظمت، اس کی توحید اور اس کی شان بیان فرماتے ہیں اور اس کا ذکر فرماتے ہیں، قرآن میں ذکر فرماتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، آپ اس کی تشریح و تفسیر بیان فرماتے ہیں، لَوَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو یہ لوگ نفرت سے پیٹھ پھیر کر چل دیتے ہیں، انہیں وہ باتیں پسند ہی نہیں آتی۔ آدمی کو بخار یا تپ ہو جائے نا تو اسے میٹھی چیز بھی کڑوی لگتی ہے، اسی طرح جب کسی کا دل تباہ ہو جائے تو اسے اچھی باتیں کڑوی لگتی ہیں اور برائی کی باتیں سنتا ہے، ان سے خوش ہوتا ہے۔ نحن اعلم بما یستمعون بہ، جب یہ آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں تو ان کی جو اصل کیفیت ہے اللہ کا فرماتا ہے ہم اسے جانتے ہیں۔ یہ بڑے دھیان سے اور بڑے غور سے کان لگا کر آپ کی آواز مبارک سن رہے ہوتے ہیں جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اذ یستمعون الیک واذ هم نجوی، اور پھر وہاں سے الگ ہوتے ہیں تو آپس میں پھر سرگوشیاں کرتے ہیں اور کہتے کیا ہے، اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، ظالم آپس میں یہ کہتے ہیں کہ ان پر تو کسی نے ایسے لگتا ہے جادو کر دیا، یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، یہ ہمارے بتوں کو باطل بنا رہے ہیں، حالانکہ بت ہمارا وہ کام بھی کرتے ہیں، فلاں بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، یہ بت ہیں، ہم ان کی پوجا کرتے ہیں تو یہ ہمیں اللہ سے چیزیں لے کر دے دیتے ہیں، ہم ان کی پوجا کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے اولاد حاصل کر دیتے ہیں، رزق حاصل، یہ اللہ سے چیزیں لے کر ہمیں دے دیتے ہیں، اور یہ تو ان کی ایسے تردید کر رہا ہے، ایسے لگتا ہے ان پر کسی نے جادو کر دیا۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، میرے حبیب دیکھیں یہ آپ کے لیے کیسی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ ایک ایسی ہستی جس کی بعثت سے نبوت کی تکمیل ہوئی، آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے نبوت شروع ہوئی، بڑے بڑے اللہ کے مقرب نبی، انبیاء، رسل، اولی العزم رسول دنیا میں تشریف لاتے رہے، لیکن مخصوص قوموں کے لیے، مخصوص اوقات کے لیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے تو ساری کائنات کے لیے اور سارے زمانوں کے لیے، قیامت تک کے لیے گویا نبوت مکمل ہو گئی۔ اب کسی نئے نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی، گنجائش ہی باقی نہیں رہی، نبوت اپنی تکمیل کو پہنچ گئی۔ ایسی ہستی کی باتیں سن کر یہ اپنے جاہل آباء و اجداد کی رسومات کو صحیح مانتے ہیں اور کہتے ہیں ان پر تو ایسا لگتا ہے کسی نے جادو کر دیا ہے۔ اور دیکھیے آپ کے لیے کیسی گھٹیا مثالیں دیتے ہیں یہ، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آپ کی عظمت سے آشنا نہ ہوئے تو گمراہ ہو گئے، اور ایسے گمراہ ہوئے فلا یستطیعون سبیلا، انہیں کبھی صحیح راستہ نہیں۔ جو عظمت رسالت سے بے نیاز ہو گیا، عظمت رسالت سے آگاہ نہ ہو سکا، وہ ایمان کی حلاوت پا نہیں سکتا، راہ ہدایت پا نہیں سکتا، اس سے محروم ہو جاتا۔ اور کہتے ہیں بڑا عجیب لگتا ہے نا یہ بات جب آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم دوبارہ پیدا فرمائیں گے، وَقَالُوا وَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کہتے ہیں عجیب بات ہے یہ، عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، وجود گل سڑ جائیں گے، ہڈیاں بھی پرانی ہو کر چورا چورا ہو کر خاک میں مل جائیں گی، تو کیا پھر ہم نئے سرے سے اسی طرح کی مخلوق بن کر کھڑے ہو جائیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟
فرمایا انہیں فرما دیجئے کل کونو حجارتن او حدیدہ، تم مر کر مٹی نہ بنو، تم مر کر سخت پتھر چٹان بن جاؤ، یا اس سے بھی سخت تر لوہا بن جاؤ۔ او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا کوئی ایسی شکل اختیار کر لو جو لوہے سے بھی سخت تمہارے ذہن میں جو آتی ہے، جو تمہارے دل میں بات ہے کہ مر کر تم کسی ایسی سخت ترین دھات میں تبدیل ہو جاؤ۔ پھر کہتے ہیں فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، پھر کہتے ہیں پھر اگر ایسا ہوگا تو ہمیں کون واپس لوٹائے گا، دوبارہ کون انسان بنا دے گا، ہم کیسے زندہ ہو جائیں گے؟ فرما دیجئے قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وہ ہستی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا۔ قرآن کریم نے تخلیق انسانی کا جو کلیہ بتایا ہے نا، وہ یہی ہے کہ گلی سڑی مٹی کے اجزاء، آگ، پانی، ہوا لے کر اللہ کریم نے چھوٹے چھوٹے سیل بنائے۔ عجیب قدرت باری ہے کہ وہی ذرا ذرا سے سیل مل کر چیزیں بنتی ہیں، درخت بنتے ہیں، پتھر بنتے ہیں، پہاڑ بنتے ہیں، پانی میں بھی مختلف اجزاء ہیں، گیسیں ہیں، اسے تقسیم کرو ان پہ تقسیم ہو جاتا ہے۔ آگ پہ ابلنا رکھو، بھاپ بن کے اڑ جائے گا، پانی باقی نہیں رہے گا، کہاں جاتا ہے؟ مختلف اجزاء ہیں۔ تو انسانی سیل جو ہے وہ بھی انہی زمینی اجزاء کا خلاصہ اللہ نے بنایا ہے، اور اس سے پھر انسان کا وجود تخلیق فرمایا ہے، اور زندگی بھر مادی غذا کے سہارے ہی زندہ رہتا ہے۔ تو جس نے تمہیں پہلے ان سیلوں سے اس طرح کا انسان بنا دیا، وہ دوبارہ بنا دے۔ تم مر کر کتنے بدلتے جاؤ، مادے کی کوئی نہ کوئی صورت ہوگی نا، تو پہلے بھی تم مادی ذرات سے تمہارا وجود بنایا، دوبارہ بنانے میں کیا مشکل ہے، دوبارہ پیدا کر دے گا۔ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وہی بنائے گا جس نے تمہیں پہلی بار بنایا۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رَؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، جب لاجواب ہو جاتے ہیں تو پھر سر مارتے ہیں، کہتے ہیں پھر کب ہوگا، آج تک ہم نے تو نہیں دیکھا، کب سے دنیا چل رہی ہے، کتنے لوگ مر گئے، فنا ہو گئے، خاک میں مل گئے، ان سے کوئی تو اٹھ کر آیا نہیں، ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا، پھر آخر یہ کب ہوگا؟ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، ان سے کہہ دیجئے کہ ہو سکتا ہے یہ بہت قریب ہو۔ تمہارے شب و روز کی بات نہیں ہے، اللہ کے ہاں ایک دن تمہارے 50,000 سال کا بھی ہے، کہیں ایک دن 1,000 سال کا بھی ہے، اس کے اپنے دن ہے۔ 50,000 سال میں کتنا کچھ بیت جاتا ہے، وہاں ایک دن گزرتا ہے، اس کا ایک لمحہ بھی تمہاری زندگی سے بھاری ہے، اور اس کے حساب سے تو کوئی دور نہیں ہے، قیامت دروازے پہ کھڑی ہے، اور پھر جو مرتا ہے من مات فقد قام قیامت ہو، اس کی قیامت تو قائم ہو جاتی ہے۔ اور کتنے لوگ روزانہ مرتے ہیں، ہر لمحہ ہر پل مر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ بہت قریب ہو۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، یہ تو تب پتہ چلے گا جب وہ تمہیں پکارے گا کھڑے ہو جاؤ، زندہ ہو جاؤ، اور تم اس کی ارشاد کو قبول کرو گے اور اس کے حکم کی تعمیل کرو گے مجبور ہو کر، اضطراراً، تمہارے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں ہوگا۔ جب وہ حکم دے دے گا کھڑے ہو جاؤ، تو ہر ذرہ اپنی اپنی جگہ جا کر اپنا وجود مکمل کر لے گا، اور وہی انسان پھر سے کھڑے ہو جائیں گے، اور تم اس وقت یہ سوچ رہے ہوگے کہ ان لبثتم الا قلیلا، ابھی تو کل تم مرے تھے، کوئی لمبی بات نہیں، کوئی بڑا عرصہ نہیں گزرا، تو لمحوں کی بات ہے، ابھی تو مرے تھے، ابھی قیامت قائم ہو گئی۔ اس وقت تمہیں اندازہ ہوگا کہ زندگی کتنی مختصر سی، کتنا تھوڑا وقت تھا جسے تم نے ضائع کر دیا، اطاعت الہی میں اور معرفت الہی میں صرف نہیں کیا، بغاوت، جرم اور گناہ میں ضائع کر دیا۔ تب تمہیں اندازہ ہوگا کہ کتنا بڑا وقت سامنے ہے جو ہمیں بسر کرنا ہے، اور کتنا تھوڑا سا ہمارے پاس وقت تھا جو ضائع کر کے آ گیا۔
اس وقت تم اندازہ کر رہے ہوگے کہ بھئی بڑا تھوڑا وقت تھا، زندگی کا پلک جھپکتے گزر گیا۔ آپ دنیا میں یہ اندازہ لگائے نا کہ آج اگر کسی سے کہا جائے کہ جی مجھے کچھ پیسے دے دو، میں 50 سال بعد تمہیں دے دوں گا، تو آدمی کو ہنسی آ جاتی ہے کہ مذاق کرتا ہے۔ 50 سال کون 50 سال دیکھتا رہے کہ تم پیسے واپس کرو گے؟ کون مرے گا، کون جیے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب 50 سال گزر جائیں، اب جن کی عمریں 50 سے زیادہ 60-70 سال ہیں، ان سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں یار تو چٹکی بچانے میں گزر گئے، کل کی بات ہے ہم سکول پڑھتے تھے، آج بوڑھے ہو گئے ہیں، 70 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے، کدھر گئے؟ ایسے پتہ چلتا ہے کہ پل بھر میں گزر گئے، کل کی باتیں تھیں بیت گئیں۔ فرمایا قیامت کو یہ صحیح پتہ چلے گا کہ زندگی تو بڑی مختصر تھی، یہاں تو کام بڑا لمبا ہے۔ وَكُلِّ وَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ فرمایا میرے بندوں سے کہہ دیجئے، لعبادی میرے بندوں سے جن کو نور ایمان نصیب ہے، جن کو اتباع رسالت نصیب ہے، جن کو اطاعت الہی نصیب ہے، ان سے فرما دیجئے یقول التی ہے یا احسن، بات جب بھی کریں خوبصورت بات کریں۔ کسی سے ملاقات ہو، کسی سے لین دین ہو، کسی کو تبلیغ کرتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں، لیکن بات کا انداز خوبصورت ہونا چاہیے۔ اگلے کو رسوا کر کے ایسی بات کرنا کہ اگلی کی اس میں توہین ہو، رسوائی ہو، یہ انداز صحیح نہیں ہے۔ بات احترام سے کی جائے اور بات اگلے کا لحاظ کرتے ہوئے کی جائے۔ خواہ جھگڑا بھی ہو تو جھگڑے میں بھی یہ لحاظ رکھنا چاہیے کہ جائز باتیں کی جائیں، ناجائز اور ناروا نہ کی جائیں، گالی گلوچ نہ کیا جائے، تانے مینے نہ دیے جائیں۔ تبلیغ ہو تو اس میں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگلا بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اگر آپ کافر سے بھی بات کر رہے ہیں تو کیا کافر مسلمان ہوتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھے، تاریخ میں نہیں پڑھے؟ اسے بھی ایمان عطا کر سکتا ہے۔ آپ اسے یہ کہیں کہ او کافر، یہ بات اس طرح، تو کیا وہ آپ کی بات مانیں گے؟ وہ آپ کو کافر کہتے ہیں۔ اگر کافر بھی ہے تو وہ خود کو حق پر سمجھتا ہے، آپ کو غلط سمجھتا ہے۔ تو بات کرنے کا انداز بہت پسندیدہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب آپ بد کلامی کرتے ہیں تو اس کے پیچھے شیطان ہوتا ہے۔ آپ گالیاں دیتے ہیں، بھلا برا کہتے ہیں، تو یہ مغلظات آپ کے منہ سے شیطان نکلوا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ شیطان ان باتوں سے انسانوں میں جھگڑا کروا کے خوش ہوتا ہے، اور یقیناً شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ واقعی انسان کے ساتھ ہر مقام پر وہ انسان کا دشمن ہے، صرف مسلمان کا نہیں۔ کافر بھی انسان تو ہے، کافر کا بھی دشمن ہے، وہ انسان کا دشمن ہے۔ جتنی کوئی برائی یا کفر کرے اسے اور آگے کفر اور شرک میں دھکیلنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، دوستی نہیں کرتا کسی سے بھی، انسان کا ازلی دشمن ہے۔ اور بد کلامی سے شیطان کو فساد پھیلانے کا راہ اور بہانہ مل جاتا ہے، اور انسان سے دشمنی کرتی یہ فساد کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا پروردگار تمہارے ہر حال سے بخوبی آگاہ ہے، وہ ذاتی طور پر جانتا ہے۔ تمہیں کسی پر فتویٰ لگانے کی اور کسی کو جھوٹا سچا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات حد کے اندر کہیں، مناسب انداز سے کہیں، اور کون برا ہے کون بھلا یہ وہ خود جانتا ہے۔ ساری مخلوق اس کی اپنی ہے اور وہ جانتا ہے، وہ چاہے تو کسی پر رحم کر دے، کافر کو نور ایمان عطا کر دے۔ کیا تم نے کافروں کو مسلمان ہوتے نہیں دیکھا؟ کیا تم نے مسلمانوں کو مرتد ہوتے نہیں دیکھا؟ پھر تمہیں کیا پتا کس کا انجام کیا ہوگا؟ تم کسی پر فتوے نہ لگاؤ، کسی کو بھلا برا نہ کہو، بات ایک خوبصورت انداز میں رہتے ہوئے کرو، اور یہ فیصلے اس کے ہیں
وہ چاہے تو کسی پر رحم فرما دے، اسے نور ایمان عطا کر دے، اور چاہے تو کسی کو اس کے گناہوں پر سزا دے۔ وہ اپنی مرضی کا مالک خود ہے، اس کے فیصلے اپنے ہیں۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، تمہیں اس نے لوگوں پر داروغہ نہیں لگایا ہوا کہ تم فیصلے کرتے پھرو اور کسی کو برا کہہ دو کسی کو اچھا کہہ دو۔ یہ فیصلے کرنا اس کا اپنا کام ہے، یہ تمہارا منصب نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آپ کا پروردگار ہر چیز، ہر فرد، ہر ذات سے بخوبی واقف ہے، خواہ وہ آسمانوں میں ہے یا زمینوں میں۔ انسان کا علم تو محدود ہے، تم چند لوگوں کو جانتے ہو، ایک زمانے کی تاریخ تم نے پڑھی ہے۔ وہ ایسا قادر ہے کہ وہ ہر چیز کو ہمہ وقت جو گزر چکا، اسے جو موجود ہے، اسے جو آنے والا ہے، اسے سب کو جانتا ہے، ہر فرد کو ہر تفصیل کے ساتھ جانتا ہے۔ اور وَلَقَدْ فَضَلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور بعض انبیاء کو بعض پر ہم نے فضیلت بخشی۔ انہیں اس بات پر بھی اعتراض ہے کہ یہ خود کو نبی بھی کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میں سب سے افضل نبی ہوں، تو بھئی یہ کوئی نئی بات ہے؟ پہلے بھی تو ایسے انبیاء آئے ہیں جو دوسروں سے افضل تھے۔ قرآن کریم کا بات ارشاد فرمانے کا انداز یہ ہے کہ بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی گئی، یہ انداز نہیں اپنایا کہ بعض نبیوں کا مرتبہ بعض سے کم تھا۔ مفہوم ایک ہی ہے کہ ایک کا زیادہ ہو تو دوسرے کا کم ہوتا ہے، لیکن یہ انداز انبیاء کے شان میں گستاخی ہے۔ تو قرآن کریم نے یہ انداز اپنایا کہ بعض کو بعض پر فضیلت، یعنی سب اچھے ہیں، سب اللہ کے مقرب ہیں، سب اللہ کے نور کے امین ہیں، سب ہادی ہیں، سب نبی ہیں۔ بعض ان میں اور بھی بہت اچھے ہیں، بعض کی فضیلت اور زیادہ ہے، کم نہیں کسی کو فرمایا۔ لہذا اہل اللہ میں بھی، اولیاء اللہ میں بھی، علماء حق میں بھی بات کی جائے تو کسی کو کم نہ کہا جائے۔ یہ کہنا درست ہے کہ بعض سے بہت اچھے ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت ہے، لیکن بات سب کو فضیلت حاصل ہے، بعض کو زیادہ حاصل۔ انداز مؤدبانہ ہونا چاہیے، ادب ملحوظ رکھا جائے۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، یہ سارے جانتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو زبور عطا ہوئی، آپ کو قرآن عطا ہوا، تو کون سی عجیب بات ہے؟ پہلے انبیاء کو یہ نبی مانتے ہیں، ان میں بعض کو بعض پر فضیلت دیتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں کہ پہلے انبیاء کو کتابیں عطا ہوئیں، تو آپ کو قرآن عطا ہوا تو اس کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اس پر حیرت کیوں ہوتی ہے؟ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جن کو یہ معبود بناتے ہیں، ہم نے پکارے، ان سے دعائیں مانگیں، ان کو سجدے کریں، پکاریں انہیں، لیکن وہ ان کی ذرا سی تکلیف بھی دور نہیں کر سکتے۔ وہ خود مخلوق ہیں، خود مجبور و بے بس ہیں، خود تقدیر کے دھارے میں بہہ رہی ہیں، ان کا کیا کریں گے؟ نہ وہ تمہاری قسمت کو بدل سکتے ہیں، اگر تمہاری قسمت میں بیماری یا مصیبت ہے تو وہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے وہ نہیں بدل سکتے، وہ خود ہی بدلنا چاہے تو بدل سکتا۔ نہ وہ تمہارا کوئی دکھ مصیبت دور کر سکتے ہیں۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، عجیب بات ہے کہ یہ مشرک مخلوق کو پکارتے ہیں اور مخلوق اپنی گلو خلاصی کے لیے خود اللہ کو پکار رہی ہوتی۔ وہ پتھر ہو، درخت ہو، شجر ہو، حجر ہو، زمین ہو، آسمان ہو، یمین ہو، آسمان کی کوئی مخلوق ہو، ہر چیز خود اس کا، وہ خود اللہ کو پکارے اور یہ انہیں پکارنے پہ تلے ہوئے۔ یہ ایسے جاہل اور بیوقوف لوگ ہیں کہ ان ہستیوں کو پکار رہے ہیں جو خود اللہ کو پکار رہے ہیں اور اس کے قرب کے ذرائع تلاش کر رہے ہیں اور اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایہم اقرب یرجون رحمتہ،
وہ خود کوشش کر رہے ہیں کہ کس کو اللہ کا زیادہ قرب نصیب ہو اور کس کو اللہ معاف فرما دے اور اس پر رحمت فرما دے۔ وہ خود اللہ کی رحمت کی متمنی ہیں۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، اور ہر ذرہ کائنات کا اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ تیرے پروردگار کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس سے ڈرنا چاہیے۔ یہ اللہ کو چھوڑ کر انسان جس کسی کو پکارے گا وہ تو اس کی پکار کیا سنے گا، خود اپنی بخشش کے لیے یا اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے خود اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کو پکار رہا ہے اور اس کی رحمت کو پانے کے ہیلے تلاش کر رہا ہے اور اس کے عذاب سے بچنے کے اسباب تلاش کر رہا ہے، تو یہ کیسے جاہل ہیں کہ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر مخلوق کو پکارتے ہیں۔ اور اللہ کا عذاب، اللہ کے عذاب سے ہر ذرہ لرزاں و ترساں ہے، اور اللہ کا عذاب ہے ایسا کہ اس سے ڈرنا چاہیے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور قیامت سے پہلے ہر آبادی ملیہ میٹ کر دی جائے۔ بقا اللہ کی ذات کو ہے، ہر چیز، ہر آبادی، بڑے بڑے محلات، بڑی بڑی آبادیاں، بڑے بڑے گنجان آباد شہر، ملٹی سٹوری عمارتیں، ہر چیز تباہ کر دی جائے گی قیامت سے پہلے، یا اللہ انہیں سخت عذاب دیں گے۔ اگر وہ برائی پہ، کفر و شرک پہ ہی رہے تو تباہ تو انہوں نے ہونا ہی ہے، تباہ ہوتے ہی اس تباہی میں بھی بڑی رسوائی، ذلت اور سخت عذاب الہی ہوگا جس سے وہ تباہ ہوں گے۔ معذبوہا عذابا شدیدا، بہت سخت عذاب دے کر انہیں تباہ کر دیا جائے گا۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے کہ برائی کا نتیجہ کیا ہوگا، نیکی کا نتیجہ کیا ہوگا، کفر و شرک کے نتائج کیا ہوں گے، اور توحید باری پہ قائم رہنے والوں پر کیا انعامات ہوں گے۔ یہ سارے فیصلے ہو چکے ہیں، جو کوئی جو کچھ کر رہا ہے وہ اب اپنے لیے کر رہا ہے، جو طے شدہ فیصلہ ہے وہی اس پر نافذ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔